وسلم جب مدینے میں تشریف لے آئے تو مکہ والوں نے پھر بھی مخالفت نہ چھوڑی. ابو جہل نے مکہ والوں کو بھڑکا کر کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے, اسلام کو ختم کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنا ہے, اس مقصد کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. تو سب لوگ پیسہ اکٹھا کرو. پیسہ اکٹھا کیا گیا اور ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو وہ پیسہ سارا سپورٹ کیا گیا کہ جا کے ملک شام میں تجارت کرو, کاروبار کرو, اور اس سے جو منافع ہوگا تو وہ منافع ہم مسلمانوں کے خلاف لگائیں گے اور اس سے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی کہ ایک قافلہ شام کی طرف گیا ہوا ہے اور اس میں سارے مکہ والوں نے اپنا مال لگایا ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم نے مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنا ہے. آپ فرمایا اسی مال پر گھمنڈ ہے, تکبر ہے, اسی مال کی برابر ہماری مخالفت کرتے ہیں تو ہم یہ مال ان سے چھین لیں. چنانچہ صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا اور وہاں تشریف لے گئے ان کے تعاقب کے لیے بدر کے مقام پر. ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو اطلاع ہو گئی اس چیز کی, تو وہ اس نے مکہ کا اعلان نہیں کیا اور ساتھ دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گئے. ادھر ابو جہل کو جب اطلاع پہنچی ابو سفیان کی طرف سے کہ مسلمان قافلہ روکنے کی غرض سے آ رہے ہیں, تو ابو جہل نے 1000 بندے کا لشکر تیار کیا اور خوب ہتھیار ساز و سامان لڑائی کا ساتھ دیا, ناچنے گانے والی عورتیں بھی ساتھ دے دی اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کو وہاں قتل کریں گے اور وہاں پہ خوب ناچیں گے, جشن منائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بدر کے مقام پہ موجود تھے. اب دیکھیں یہ ساری جنگی بدر میں جو کاروائی اس کا سردار کون تھا؟ ابو جہل. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو جہل ہر جگہ پیش پیش تھے. یہ لشکر لے کے آنے والا ابو جہل. کئی لوگوں نے کہا کہ چلو رہنے دو لڑنے کو, لیکن اس میں بڑکا کے کئی طرح کے تانے دے کے لوگوں کو تیار کیا, ساتھ دیا. جب اس کی جماعت کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکہ پہنچ گیا ہے, انہوں نے کہا کہ اب لڑنے کا فائدہ نہیں, ہمارا قافلہ تو بچ گیا اور مکہ پہنچ گیا, لہذا جو ہے واپس چلتے ہیں. چنانچہ کچھ کفار اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے واپس بھی چلے گئے, لیکن یہ واپس نہیں گیا. اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی ایسی ساتھ تھی, کہتے ہیں نہیں ہم تو ان کو مارے بغیر واپس نہیں جائیں گے. چنانچہ وہ جنگ بدر پیش آئی جس کا واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی تعداد, ان کے پاس 3 گنا فوج ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے راز و نیاز کیا, صبح چند تھی رات کو اللہ پاک کے آگے روتے رہے, یا باری تعالیٰ یہ چھوٹی جماعت میں نے تیرے ماننے والوں کی تیار کی ہے, اگر یہ لوگ ختم ہوں گے یا اللہ تیری بات کیسے ہوگی, یا اللہ تیری بات کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے. ان کی حفاظت فرما. اللہ پاک سے دعائیں دی, اللہ پاک نے نصرت کا مدد کا وعدہ فرما دیا. اور الحمدللہ ایسا ہوا. اس جنگ میں 70 سردار بڑے بڑے مارے گئے اور 70 قید ہو گیا. آج تک تاریخ نے ایسا نہیں دیکھا کہ 3 گنا فوج زیادہ ہو اور اس کے باوجود تھوڑے لوگ جن کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے, صحابہ کرام میں سے تلواریں چند ایک افراد کے پاس تھے, تعداد میں تھوڑے 313 اور 1000 سے زیادہ. ان کے پاس تلواریں بہت کم تھی, گھوڑے بہت کم تھے, اور اکثر کے پاس جب خالی آتے ہیں کوئی چھڑی پکڑی پیچھے نکلتے اس کو پکڑا ہوا, اس طرح کی فاصلے ڈنڈا پکڑا ہوا, یہ چیزیں تھی. اللہ پاک نے فتح تھا.